لیکن شاہ صاحب آپ نے اس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کی ناکامی تھی اور وہ ظاہر ملبہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر گرا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر کچھ نہیں کیا. دیکھیں یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے. ایکسپوز تو میں آپ سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، یہ آج نہیں کل بھی ہم نے باتیں کی ہیں، روز کرتے ہیں اپنے علاقے میں جلسوں میں، یہاں بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے. وہ کس صورتحال پہ یہ باتیں کر رہا ہے، مجھے کیوں نکالا، فارن سازش تھی ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس قانونی طریقہ تھا یا غیر قانونی طریقہ تھا؟ آف کورس قانونی تھا، لیکن آپ لوگوں کو یہ باور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ ایک آئینی طریقے سے آپ نے نکالا گیا ہے، اور باور نہیں ہم نے کیا ہے. اب ایک وہ بیانیہ بنا رہا ہے، ہمیں کوئی یہ فکر نہیں ہے. یہ آپ میری بات یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں، خام خواہ کی بات پھر نہ کریں، نوٹ کر لیں کہ یہ 30-35 ہزار بندوں کا جو جلسہ یہ کر رہا ہے نا، دکھا رہا ہے، یہ دکھا دے. محترمہ بے نظیر بھٹو کا 97 میں جلسے، بہت بڑے بڑے جلسے تھے، تاریخی جلسے کیے، اور ہم نے 17 سیٹیں لی کیونکہ لوگ سیٹسفائی نہیں. لیکن پھر بی بی نے اس کو جھلو الیکشن بھی تو کہا تھا، جھلو کہا تھا نا، کہا تھا، اور وہ اس لیے ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اینڈ ٹائم پہ کہہ دیا کہ یہ ریزولوشن صحیح ہوا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت واپس نہیں آئے گی. یہ جلسے بڑے تھے، تو ان جلسوں سے ہم نہیں گھبراتے. جو لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں نا، اسپیشلی خواتین جو گھر چلاتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ٹماٹر کی پرائز کیا ہے، گھی کی پرائز کیا ہے. 800 روپے کا ڈبہ 2500 روپے کا ہو گیا گھی کا. کیا ہمارا مستقبل کیا ہے؟ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے. انہوں نے جو نیریٹو بنایا وہ یہ کہ آزادی یا غلامی، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، اس کا تو جو بندہ خود امپورٹڈ ہے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا پاکستان میں، اور پاکستان نے اس کو امپورٹ کیا. وہ بندہ بول رہا ہے 35 سال پہلے جس شخص نے کتاب لکھی جو میں نے ریفرنس دیا، وہ بھوت تھا، جن تھا، اس نے لکھا کہ یہ بندہ آ رہا ہے خود امپورٹڈ. مگر لوگ کسی کی بات مانتے ہیں، جھوٹ پہ یقین کرتے ہیں. بندریا کے شکار گیم، بندریا کا جو ناچ ہوتا ہے اس پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیں پھر بھگتیں گے بھی خود. آپ گھبرا نہیں رہے؟ ہم نہیں گھبرا رہے. تو لگتا تو ایسے ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے اور اسی لیے الیکشنز کی بات کر رہی ہے. جو الیکشن تو ہم نے پہلے دن کہا ہے کہ الیکشن بالکل ہوں گے، ہم الیکشن کرائیں گے، اور پہلے کرائیں گے، ٹائم سے پہلے کرائیں گے. مگر یہ رکاوٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل ہے. پیپلز پارٹی اس پہ رضامند ہو گئی ہے کہ ٹائم سے پہلے الیکشنز ہو جائیں؟ ٹائم سے پہلے الیکشن ہوگا. اچھا، جیسے اس دن رضائی صاحب نے کہا اکتوبر نومبر میں کہہ رہا ہوں. مگر سب سے بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن اس لا کے اوپر جو عمران خان نے کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی اگر وہ قانون کا حصہ بن گیا ہے وہ لا، کوئی مانے نہ مانے، اب اگر الیکشن آپ اس کو ریپیل کر کے نیا لا نہیں بنائیں گے تب تک آپ کا الیکشن غیر قانونی ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ کہے گا غیر قانونی تھا. لیکن یہ باتیں تو خان صاحب کو پتا ہے نا کہ اصلاحات ہونی تھی، اور سب پتا ہے، مگر ایجنڈا کوئی اور ہے. اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ ایجنڈا انتشار پھیلاؤ، اداروں کو تباہ کرو، اداروں کو گالیاں دو، سیاستدان کو گالیاں دو، لوگوں کو بھوکا مارو، لوگوں کو اس صورت میں لے جاؤ کہ پاکستان کے جو ایسیٹس ہیں جو دنیا کی نظروں میں ہے وہ پکڑے جائیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سول وار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے گا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے.